بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پیغام میں آپ حضرات جانیں گے کہ روزہ توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ کب لازم ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی غلام یا باندی کو آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کے دور کے حالات ہیں، تو وہ آدمی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا بلا ناغہ، یعنی ایک بھی دن کی ناغہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ناغہ ہوتی ہے تو پھر دوبارہ 2 مہینے کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس آدمی کے ذمے 60 مسکینوں کو 2 وقتوں کا کھانا کھلانا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کفارہ ہے کہ یا تو غلام یا باندی آزاد کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 مہینے کے بلا ناغہ مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو وہ آدمی 60 مسکینوں کو 2 وقتوں کا کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ البتہ اس کا خیال رہے کہ اگر کوئی آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے اپنا کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس آدمی کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی الگ الگ اوقات میں بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے صرف ایک مسکین کو صبح شام 60 دن تک کھانا کھلایا تو اس سے بھی اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچے اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ جو بالکل قریب البلوغ ہی نہ ہو۔ اگر ایسے بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مکلف انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بلا کسی اشتباہ کے کوئی دل پسند غذا کھا لیتا ہے یا کوئی نفع بخش غذا کھاتا ہے، اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں صحبت کر لیتا ہے، تو ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس آدمی پر روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ وہ اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور اس کے اوپر اس روزے کا کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کا لعاب نگل لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، البتہ اس پر قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنا تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کے اس کو نگل لیا تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر بھی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے قریبی اور اپنے پسندیدہ شخص کا لعاب جو ہے نگل لیتا ہے، مثلاً اپنی بیوی ہے یا کوئی اپنا ایسا خاص دوست ہے کہ جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، اس کا تھوک آپ نے نگل لیا ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہوگا اور روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کے عمدن کچا گوشت یا کچی چربی کھا لی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس آدمی پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غیر رمضان میں اگر کوئی آدمی روزوں کو توڑتا ہے تو اس پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً اس نے جو ہے قضا کے روزے رکھے ہیں یا نفلی روزے رکھے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا ہے تو اس پر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ جانیں گے روزے کے مستحبات۔ نمبر 1، سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا۔ نمبر 2، کھجور یا چھوارے سے اپنے روزے کو افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس چیز سے آپ اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں وہ طاق عدد ہونی چاہیے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11 طاق عدد ہونی چاہیے۔ نمبر 4، افطار کرتے وقت دعائے معصورہ کا اہتمام ہونا چاہیے، مثلاً اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اللہم انی لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت۔ نمبر 5،
کچھ نہ کچھ سحری میں کھانا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پینا چاہیے۔ نمبر 6، سحری میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق کا وقت ہی غالب آ جائے۔ نمبر 7، اپنی زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھنی چاہیے، اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچانا چاہیے، اور ہر طرح کے افعال مثلاً چغل خوری، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 8، رشتہ داروں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں کو صدقہ و خیرات سے نوازنا چاہیے۔ نمبر 9، حصول علم میں مشغول رہنا چاہیے، مثلاً تلاوت کرنا، درود شریف کا اہتمام رکھنا، استغفار کی کثرت رکھنا، ذکر الہی میں رات دن لگا رہنا چاہیے۔ اور نمبر 10، اعتکاف کرنا۔ یہ 10 چیزیں روزے میں مستحب ہیں، ان کا ضرور اہتمام رکھنا چاہیے۔ اگلے پیغام میں انشاءاللہ آپ حضرات کو وہ چیزیں بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں وہ کام کرنا مکروہ ہوتا ہے، ان کے اوپر جو انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔